السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزا به، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات کے سلسلے کو ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے آنے پر اس کی کچھ چیدہ باتیں اعادہ کے طور پر بیان کرنی ضروری ہو جاتی ہیں کہ جس میں آخرت کے تذکرے میں خوشخبریاں اور آخرت کے تذکرے میں وعیدیں دونوں موجود ہیں۔ اور اب اس رمضان المبارک کا وہ روزے کہ جن کے لیے پرفارم پورا کرنے والے کو ریان دروازے سے آوازیں دی جائیں گی، اور اگر اس کے روزے پورے ہوئے تو یہ خوشخبری ہے اس کو کہ وہ ریان دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور پھر وہ خالی سحری سے کھا کے شام سورج غروب ہونے پر روزہ کھول لیا، اس کو روزہ کہا گیا۔ نبی کریم نے اس کی تشریح کی جن پر خدائے عز و جل نے کلام اتارا، اور اس کے حکم میں یہ تھا کہ کتاب کی تعلیم دینی ہے، حکمت اور دانائی سکھانی ہے، اور تزکیہ نفوس کرنا ہے کہ نفس کو دنیا میں لتھڑ جانا ہے تو اس کو پاک کرنا بڑا ضروری ہے، اور قرآن مجید جہاں ریسائٹ کرنا ہے کہ رمضان میں قرآن اترا ہے تو خالی ڈمبوک کی آواز کی طرح بھوں 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 کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا یہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، تو اس میں جب تک کہ اس کے موتی نہیں نکالے گا غوطہ خوروں کی طرح تیرے ہاتھ کیا آئے گا۔ اس لیے سمجھ کے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں تفکر، تعقل، تدبر، تبسم یہ سارے الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں، اور مسلمانوں نے ہی دنیا کو کائناتوں کی اور سائنسوں کی یہ کنجی دی تھی، اور جس سے دنیا آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو روزے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ پورے کیے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور خدا اس کو توبہ کی توفیق دے گا، اور صغیر گناہ ویسے اللہ معاف فرما دے گا نیکی کے کرنے سے، نیکی کی کوئی نہ کوئی رسم پوری کرنے پہ وہ گناہ جھڑتے جائیں گے، اور جب اس کو خدا احساس دلائے گا کہ تیرے کچھ بڑے گناہ بھی ہیں تو وہ پھر خدا کے سامنے آہوازاری کر دے گا تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس پہ فرمایا کہ ایمان رکھے کہ روزے اس پہ خدا نے اجر کا اعلان کیا ہے کہ روزے میرے لیے ہیں، کسی کو نہیں پتہ، لیکن ایک مجھے پتہ ہے اور ایک اس کو پتہ ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے بہت کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن مجال ہے جو کسی شے کو دیکھے، مجال ہے جو کسی آنکھ کو ذرا اٹھائے، مجال ہے جو دل میں کسی خیال کو آنے دے، مجال آئے جو کوئی غیبت کرے تو وہ اس کو روکے نہ۔ یہ ساری سکیمیں ہیں جو اس کے اور خدا کے درمیان میں ہے، اس لیے خدا ایمان رکھتا ہے کہ اس پہ انشاءاللہ بہت اجر ہے، اور احتساباً یہ کہ اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ عام روٹین ہے اور کوئی
ثواب ہو یا ایسا عقاب کا سوچ نہیں ہے، بس عام ایک روٹین میں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ محاسبہ کرے کہ روٹین بنا رکھا ہے اس نے یا اپنا آپ کو محاسبے میں لا کر اجر کی امید کے ساتھ اور اپنے کاموں میں سپردگی پوری ایمان کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے کہ نہیں۔ اور اگر وہ یہ کر رہا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے درجے اجر بہت زیادہ بڑھیں گے، جتنا وہ عمیق غوطہ لگائے گا ایمان کے سمندر میں، وہ جتنا گہرا جائے گا اتنا اس کے درجے اور اس کی قیمت زیادہ ہوتی جائے گی، اور اللہ کے ہاں وہ وجیحہ بن جائے گا کہ خوبصورت شکل والا، خدا کی پسند کی شکل اس کے وجود میں نمودار ہو جائے گی اور وہ فلاح پا جائے گا۔ اور اس لیے گناہ سے بچنا، برائیوں سے رکنا، حلال سے تو وہ رکا ہوا ہے، حرام سے روکنے کی تربیت اس کو کی جا رہی ہے کہ اس کے کان کوئی غیبت نہ سنے، کوئی گانے نہ سنے، آنکھیں کوئی حرام کی نگاہ کو نہ دیکھیں اور غلط مناظر وہ آبزرو نہ کریں۔ دل رہ جاتا ہے تو دل میں عمدہ نیک خیال آئیں، عبادت کرے۔ من قام رمضان، اقامت کرتا ہے رات کو قرآن تراویحوں میں سنتا ہے گھنٹہ 2 گھنٹے، اور دن میں روزے رکھتا ہے، تو پھر اس کی ایک خاص شان بن جاتی ہے کہ خدا اس کے اندر میریکل پیدا کر دیتا ہے جس سے دشمن پہ وہ غالب آ جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔